جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں شعیب افتخار اور آپ دیکھ رہے ہیں قوم ڈیجیٹل. عرصہ دراز کے بعد دوبارہ قوم ڈیجیٹل میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. حاضر ہونے کی وجہ ہے کہ آج کل ایک سٹوری بڑی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ایک ٹک ٹاکر ہیں دعا شاہ، ملتان سے ان کا تعلق ہے. خود کو ایک امریکن نیشنل کہتی ہیں. ان کی ایک مذہبی گھرانہ ہے، پہلوان گھر فیملی ہے، ایک بڑی مشہور مذہبی گھر ہے یہ ملتان کا. ان کے بیٹے کے ساتھ اس نے دوسری شادی کی ہے، یعنی ان کے جس سے شادی کی علی حسن شاہ، اس سے دوسری شادی ہے، جبکہ محترمہ کی تیسری شادی ہے. جو باوثوق سے، میں آپ بڑے وثوق سے بتا رہا ہوں، تیسری شادی ہے. ایک شادی ان کی پہلے اپنے علاقے میں ہوئی تھی، اس کے بعد ایک شادی انہوں نے امریکہ میں فرمائی، اور اب یہ تیسری شادی ہے. تو دوسری جانب ایک گھریلو بچی ہے جو پہلوانوں کے گھر کی بچی ہے، اور اپنے چچا زاد کے گھر بیائی ہوئی ہے. علی حسن جو ہے اس کا چچا زاد تھا، تو وہاں اس کا شادی ہوئی ہے. اور یہ ٹک ٹاکر نے اس بچے کو پھنسا لیا ہے اور اسے کروڑوں روپے کھا چکی ہے، اور اب ان کی جائیداد ہتھیانے کے چکر میں ہے. دیکھیں، دعا شاہ ہے کون؟ اس کا جو اصل نام ہے، اس کا نام ہے شازیہ گلزار. شازیہ گلزار المعروف دعا شاہ. یہ ٹک ٹاکر ہیں، ملتان سے ان کا تعلق ہے. انہوں نے کوئی پارلر بھی بنایا ہوا ہے پیر خورشید کالونی، ملتان تھانہ گلگش کے علاقے میں، جہاں مبینہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ یہ مساج سینٹر اور فحاشی کا اڈہ بھی چلاتی ہیں. خیر، یہ سنی سنائی باتیں، مبینہ طور پر یہ گفتگو ہے. لیکن کل جب وہ ایک گھریلو بچی نے ان کے مقابلے میں پریس کانفرنس کی، تو یقین مانے کہ میں خود بھی، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور بڑا خود سے سوال کیا کہ 3 سے 4 دن سے جو ہے دعا شاہ دعا شاہ دعا شاہ چل رہا تھا. اور دیکھیں، پھر اس گھریلو بچی نے خود میدان میں آنا اس بچی کو پڑا. باپردہ بچی تھی، علینا علی اس کا نام ہے. یہ پہلی بیوی ہے علی حسن کی، دعا شاہ نے جس سے ابھی شادی مبینہ طور پر، ان کا کہنا ابھی انہوں نے نکاح نہیں کیا اور یہ ایسے ہی زندگی گزار رہے ہیں. اور لاسٹ ٹائم جب یہ دبئی اس کے ساتھ گئی تو وہاں بھی لاکھوں روپے خرچ کیے. اچھا، علی جو ہے، علی کا بھی کردار کو اچھا نہیں ہے. ملتان میں بہت سارے لوگوں سے اس نے ٹھگی اور فراڈ کیا ہوا ہے. اب اپنے جو وراثتی جو رقبہ ہے اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور اپنی آدھے سے زیادہ زمین بیچ چکا ہے. یہ بڑا مذہبی گھر ہے جی. دیکھیں، ایک طرف ٹک ٹاکر ہے جس کے ملینز فالوورز ہیں، اس کو لوگ دیکھتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں، اس کی بات تو ہر کوئی سن رہا ہے. لیکن اس گھریلو بچی کی بات کون سنے گا؟ اس بچی کا کہنا ہے کہ 12 سال سے جو ہے اس کی شادی ہوئی ہے، 12 سال قبل علی حسن سے، اور اس کو اولاد نہیں ہے. اب اس پہ وہ جو ان کا جو موقف ہے کہ میڈیکلی علی حسن جو ہے وہ فٹ نہیں ہے، اور یہ اپنا علاج بھی نہیں کراتا. تو اس نے یہ عذر پیش کیا کہ جی میرے بچے نہیں ہیں، تو میں نے اس لیے دعا شاہ سے شادی کی، جس کے آلریڈی 3 بچے ہیں. تو یہ بڑا آج کل چل رہا ہے. FIR درج ہو گئی علینا کے بھائیوں کے اوپر. اب دیکھیں، میں ایز اے کرائم رپورٹر ہوں، میں عرصہ دراز سے کرائم سٹوریز کو دیکھ رہا ہوں کہ ایک محترمہ لائیو ٹک ٹاک پہ بیٹھی ہوتی ہیں، اور عین اسی وقت فائرنگ ہو جاتی ہے، اور وہ لائیو ٹک ٹاک پہ بھی کہتی ہیں میرے گھر فائرنگ ہو گئی، کون لوگ آ گئے، وہ آ گئے مجھے مار دیں گے. پھر وہ دوڑتی ہیں، پھر وہ سارا کچھ ہوتا ہے. پھر وہاں ایک اور ٹک ٹاک بنتی ہے کہ جی میرے گھر کودے. وہ کودنے کی CCTV بھی ہے، کودے ضرور ہیں لوگ، فائرنگ ضرور ہوئی ہے. وہ ہیں کون؟ کیا یہ تمام تر معاملہ پری پلان ہے؟ کیا دعا شاہ اس سارے معاملے سے اب مبینہ شوہر، جو ان کا مبینہ شوہر ہے اس وقت علی حسن، کیا اس کو سیاسی پناہ دلوانا چاہتی ہے امریکہ میں کہ اس کی جان کو یہاں خطرہ ہے؟ کیونکہ کل جو پریس کانفرنس دعا شاہ کر رہی تھی، اس میں بار بار اس کا کہنا تھا کہ جو مجھے اور میرے شوہر کو جان سے مارنے کی دھمکیاں مل رہی ہیں، ہماری جان کو خطرہ ہے. تو کیا یہ ویزا کی اپلائی کے لیے یہ سارا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، یا جائیداد کا معاملہ ہے؟ اس کے پیچھے ہے کیا؟ تو جہاں تک میرے سورسز مجھے بتا رہے ہیں، تو مجھے یہی بتایا گیا ہے کہ یہ ویزے کے لیے جو ہے یہ تمام تر چیزیں کی جا رہی ہیں. وہ کہتی تھی میں ڈاکومنٹس کمپلیٹ کر رہی ہوں، پھر میں امریکن ایمبیسی میں جو ہے پورا کیس فائل کروں گی. تو مطلب نظر یہی آ رہا ہے کہ ایک سیاسی پناہ لینے کے لیے اور ویزا اور نیشنلٹی لینے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. اور دوسری جانب وہ نوجوان علی حسن جو ہے، وہ دونوں ہاتھوں سے دعا شاہ کو جو ہے وہ نوٹ اس پر نچھاور کر رہا ہے. یہ علینا علی نے کل جو پریس کانفرنس کی، 6 کنال کا حصہ وہ کہتی ہے میرا ہے، جو مجھے وراثت میں ملا ہے، تو اس کو یہ ہتھیانے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ ایک ٹک ٹاکر، ابھی بہت سے
ٹک ٹاکرز کے ایشوز آئے ہیں, ویڈیوز بھی ریلیک ہوتی ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ ہمیں ایک ٹک ٹاکر کو سپورٹ کرنا چاہیے, تو ہمیں اس گھریلو بچی کو سپورٹ کرنا چاہیے. کل وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ جیسے ثانیہ زہرا نے خودکشی کی, آپ مبینہ طور پر ثانیہ زہرا کا قتل ہے, تو وہ یہی بتانا چاہ رہی تھی کہ کیا اب میری بھی لاش جو ہے وہ دیکھنا چاہتی ہیں انتظامیہ. تو میرا خیال ہے کہ پولیس کو جو ہے اس کی تفتیش مکمل کرنی چاہیے, اس پر فوکس کرنا چاہیے کہ آخر وہ لوگ کون تھے جنہوں نے فائرنگ کی ہے, اس کے پیچھے کے مقاصد کیا ہیں, اور یہ سارا ڈرامے کو ایکسپوز کرنا چاہیے. ہم اپنے طور پر کوشش کر رہے ہیں, آپ کو آگاہ کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں علینا علی جو ہے, جو ایک شریف بچی ہے, گھریلو بچی ہے, اور بہت بڑا ملتان کا جو ہے یہ مذہبی گھر ہے, ان کے لوگ بھی شہید ہوئے ہیں, ان کے عزیز, ان کے چچا بھی شہید ہوئے ہیں جن کے یہ فرزند ہیں علی حسن. تو ہمیں اس کی آواز بننا چاہیے علینا علی. اور اس قسم کی جو ٹک ٹاکرز ہیں, جس طرح تیزی کے ساتھ یہ لوگوں کے گھروں کو خراب کر رہی ہیں, شریف لوگوں کو جو ہے وہ اپنے جال میں پھنساتی ہیں, اور پھر اس کے بعد جو ہے کہیں شادی ہو رہی ہے, کہیں ویڈیو بن رہی ہے, تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں دعا شاہ کو جو ہے سوشلی اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. کیونکہ ایک گھریلو بچی کے مقابلہ دعا شاہ تو نہیں کر سکتی, دعا شاہ کا مقابلہ ایک گھریلو بچی نہیں کر سکتی, کیونکہ دعا شاہ کو لوگ پسند کرتے ہیں, وہ اپنے جسم کی نمائش کرتی ہے, ٹک ٹاک کے اوپر لائیو بھی آتی ہے اور مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز میں ملوث ہے. تو ہمیں اس گھریلو بچی جو ہے اس کو ضرور انصاف دینا چاہیے. بہت شکریہ. آئندہ اسٹوری کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا. اللہ حافظ. اگر آپ ہمارے اس چینل کے اوپر نئے ہیں تو قوم ڈیجیٹل کو سبسکرائب کیجئے. فیس بک پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجئے www.dailyqom.com.